أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی سرور دنیا ودی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً سن 2000 سے ہی امراوتی شہر سے میرا تعلق ہے اور 2000 سے لے کر 2003 تک تو بہت ساری تقریریں میں نے اس شہر میں کی اور زیادہ تر وہابیت دیوبندیت کے رد پر ہی میں تقریر کرتا تھا۔ تو چونکہ آپ حضرات میری تقریریں بہت سن چکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلی تقریر مجھ سے ہی کرائی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب اتنی اچھی خطابت کے بعد جیسے علامہ ذوالفقار صاحب اللہ کی خطابت کے بعد جبکہ وہ اور چاہ رہے تھے کہ کچھ بیان کیا جائے، وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تقریر کو روک دی اور وہ بیٹھ گئے۔ میرے لیے بھی وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ جس طرح ناظم اجلاس جناب حنیف صاحب نے میرے لیے تعریف کے پل بات دیے تو میں خود ہی پریشان ہوں کہ بولنا کیا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ جب تعریف ہو جائے تو مقرر پریشان ہو جاتا ہے کس طرح تقریر کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی خطیب ہیں۔ بہر صورت میں چونکہ پہلی بار تو حاضر نہیں آیا ہوں کہ میں کچھ بتاؤں یا آپ مجھے سمجھیں، آپ مجھے پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ یہاں ممبر پہ بہت سارے علماء خطبہ مفتیان اعظام جلوہ فرما ہیں، بہتوں نے اپنے خطاب نیاب سے آپ کو مستفیض فرمایا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، کچھ چند باتیں پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا نامدار کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی معیت اختیار کرنے سے اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو اس سے کتنے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت پا کر بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے، بندہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے کے پہلے مجھ سے بہتوں نے یہ کہا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا غلام سلطانی صاحب نے اور اس سے پہلے مولانا امداد رضا نے اور یہاں کے بہت سارے علماء نے یہ کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے شہر امراوتی میں اولاد غوث العظم تشریف لا رہے ہیں اور 9 سال سے مسلسل 11ویں شریف کے مہینے میں ہی آپ کا آنا ہوتا ہے اور یہ ملا کر 10ویں مرتبہ آپ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ 10 سال پہلے جو یہاں کے حالات تھے اور اب جو حالات ہیں آپ ملائیں اور دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کی طرف فرق محسوس ہوگا۔ غور کریں کہ نوجوان کس قدر ان کی صحبت میں آ کر سلیقہ مند ہو گئے ہیں، کتنے بگڑے ہوئے توبہ کر کے ماں باپ کے اطاعت گزار بن گئے، نمازی بن گئے، مسجد آباد کرنے لگے۔ یہ میرے بتانے سے نہیں، آپ خود سوچیں، غور کریں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھ کر معاملات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیلانی میاں سرکار کے قدموں کی برکت ہے کہ یہاں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا
کہ امراوتی شہر کے اندر جس قدر نوجوان طبقہ آپ سے جڑ گیا ہے اور ان کے اندر جو انقلاب آیا ہے، یہ ایک بے مثال کام ہے الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دو کا نام پیش کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے مرید ہیں لیکن بے نمازی ہیں، یہ فلاں کے مرید ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نائب غوث الورا ہیں اور فلاں ہیں، یہ ہیں، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نماز سے بہت دور رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پیر قابل نہیں ہے۔ یہ میں کسی خاص پیر کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ ان کے مرید کے لیے کہا گیا ہے، یہ عام طور سے باتیں پیش کی جاتی ہے۔ اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سید زادہ ہو، سادات میں سے ہوں، غوث الاعظم کی اولاد میں سے ہوں اور ان کا دبدبہ قائم ہو رہا ہو، لوگ ان سے جڑ رہے ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوں، تو کبھی کبھی لوگ ٹینشن میں نئی بات پیش کر دیتے ہیں، نئی بات ڈال دیں گے کہ یار ان کا شجرہ نسب کہاں ہے، ذرا پیش تو کیجئے، فلاں سید ہیں ذرا دلیل تو دیجئے۔ اور اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، کتنوں کا دور ہے کہ بہت سارے لوگ سید نہیں ہیں مگر بن بیٹھے ہیں، محنت کر کے سید ہو گئے، وہ محنتی سید ہیں، خود اپنی محنت سے بن گئے۔ اتنے زیادہ مقدار میں لوگ سادات میں شامل ہو گئے ہیں جو غیر سید ہیں کہ اب کوئی اصلی سید بھی آتا ہے، اگر کوئی غوث الاعظم کا شہزادہ بھی آتا ہے کہ جن کے بارے میں بہتوں کو معلوم ہے کہ ان کا شجرہ نسب غوث الاعظم سے ملتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یار فنا بھی نہیں ہے مگر بن گئے، تو ان کا بھی کیا ٹھکانا۔ میں تو حضرت کے بارے میں نہیں، میں بہت سارے سادات کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، محفل میں رہتا ہوں، بہت سارے مقررین نے، علماء نے مجھ سے بہتوں کے بارے میں بحث کیا کہ زیادہ بڑھاوا نہ دیجیے ان کو ورنہ بعد میں بھی باقی ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا میں کہاں کسی کو بڑھاوا دیتا ہوں، یہ تو رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، انہیں مصطفیٰ بڑھا رہے ہیں، غوث الاعظم بڑھا رہے ہیں، میں تھوڑے کسی کو بڑھاتا ہوں۔ میں جب ان کی مدح و ثنا کرتا ہوں تو مجھے ان کے وسیلے سے ہی ترقی ملتی ہے، ان کے صدقے میں ترقی ملتی ہے۔ میں ان کے تعارف کے لیے بیان نہیں کرتا، میں حضرت کو مشہور کرنے کے لیے بیان نہیں کرتا، میں حضرت کی بات نہیں کرتا ہوں، دوسرے سادات میں سے ہیں بغیر نام لیے ہوئے، دیکھ لیجئے گا باغی ہو جائیں گے بعد میں۔ میں نے کہا اگر ایسا ہی ہو کہ بعد میں شک ہو کہ یہ باغی ہو جائیں گے اور وہ حکم ابھی سے نافذ ہو جائے تو پھر تو کوئی کام ہی نہیں ہو پائے گا۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے سادات میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر اندیکھی کرنی پڑے گی کہ بعد میں یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاند تو سب کے ساتھ میں ہے نا، یہ بھی بدل سکتے ہیں، یہ بھی مرکز کا باغی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے احکام اس طرح سے نافذ کرنا یہ غلط ہے، علماء جانتے ہیں، مفتیان کرام جانتے ہیں۔ تو چونکہ حضور جیلانی میاں سرکار کے لاکھوں میں مریدین ہیں اور میں نے حضور والا کو ہندوستان میں دیکھا، کئی محفلوں میں، لاکھوں کے مجمع میں، ایک کرسی پر میرے پیر، دنیائے سنیت کے پیر، مرشد العالم حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے قرب میں بازو والی کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا، اور میں بھی اس میں خطیب تھا، اور بھی جگہوں پہ میں نے دیکھا، بمبئی میں، یہاں تک کہ بغداد شریف میں جب پہلی بار جا رہا تھا اور وہاں جنگ ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، لوگوں نے منع کیا اور جنہوں نے مجھے اکسایا کہ چلنا ہے وہ خود ہی نہیں گئے اور مجھے اکیلا بھیج دیا۔ جانے کے وقت میں کچھ لوگ رو رہے تھے کہ اب واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے دیکھنے کے لیے، آخری ملاقات کے لیے اتنے لوگ بمبئی میں آئے تھے کہ میری مسجد میں جگہ نہیں تھی، مسجد کے دونوں طرف چالی ہے وہاں جگہ نہیں تھی، اس کے باہر 90 فٹ روڈ ہے وہاں بھی اتنا ازدحام تھا کہ میں سب سے مصافحہ نہیں کر سکا۔ جو لفافے لے کر آئے تھے ان لفافے والوں نے میرے جانے کے بعد دوسرے کے سامنے پیش کیا کہ آپ یہ لفافہ ان کے لیے رکھ دیجیے۔ اتنا ازدحام تھا، لوگ آخری ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے کہ اب ان کو واپس آنا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے مجھے اکسایا اور کہا کہ بغداد شریف جانا ہے وہ نہیں گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے بھی یہ کہا، وہ بھی رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، سرکار دو عالم کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا رحمت فکر مت کرنا، تمہیں وہاں ایک نوجوان سید ملے گا کہ ہر جگہ وہ تمہارا خیال کرے گا،
جب میں بغداد شریف میں حاضر ہوا تو حضرت سے ملاقات ہوئی، انہی کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ رہا، ان کے دامن کو پکڑ لیا، جہاں جہاں جاتا ان کے ساتھ جاتا۔ جب بغداد معلیٰ میں غوث البراء کے دربار میں حاضری کا وقت آتا تھا تو لمبی لائن ہوتی تھی، مگر سادات کے لیے ایک مخصوص دروازہ جو پیچھے کی سائیڈ میں ہے، وہ دروازے کھولے جاتے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جاتا، وہ دام پوچھتے کہ آپ سید ہیں، تو میں کہتا کہ نہیں میں نہیں ہوں، تو دروازہ کبھی کبھی بند ہو جاتا۔ میرے ساتھ والے کئی لوگ ایسے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سید ہیں تو سر ہلا دیے، تو وہ بھی چلے گئے دربار غوث البراء میں، مگر میں وہاں یہ کہتا کہ میں سید نہیں ہوں، غلام سید ہوں۔ تو ایک بار دروازہ بند ہو گیا، پھر اندر سے خادم آئے کہ آپ کو بھی بلایا جا رہا ہے، پھر دروازہ کھولا گیا۔ تو یہ کیفیت تھی حضور والا کے ساتھ میں۔ میں بغداد شریف میں جنانی میاں سرکار کے ساتھ رہتا تھا، خانقاہ شریف میں ٹھہرا ہوا تھا، تو کردستان کے نوجوان بھی آتے تھے، وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے، حضرت کی تعریف کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے پیر کی اولاد میں سے ہے۔ کردستان کے سنی مسلمان غوث البراء سے بہت محبت کرتے ہیں۔ علماء گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، وہاں کے لوگ تو رات بھر جھومتے رہتے ہیں، دفلی لیے رہتے ہیں، اور پوری رات اس طرح جھومتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح جھومے تو گردن سیدھی ہو جائے گی، علاج معالجہ کے بعد بھی گردن سیدھی نہیں ہوگی، عالم ہوتا ہے۔ پوری رات فجر تک وہ ایسے ہی جھومتے رہتے ہیں غوث الاعظم کی محبت میں۔ وہ سارے کے سارے دیوانے آتے تھے، دعوت پیش کرتے کہ اولاد غوث البراء کو مجھے کردستان بلانا ہے۔ کردستان کے علاقے میں جو اربل کا ایک شہر ہے، وہاں کے بھی نوجوان آئے، حضرت کو دعوت دیے کہ میرے علاقے میں آپ کو تشریف لانا ہے، آپ میرے پیروں کے پیر کے شہزادے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بغداد محلہ میں عراق کے لوگ آپ کا ادب کرتے تھے، بغداد والے آپ کا ادب کرتے تھے، خدا میں غوث البراء آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ حضرت ان کے ساتھ کھانا کھائیں، وہاں کے لوگ تمنا کرتے تھے، مگر چونکہ ان کی شان اس قدر نرالی ہے کہ کھانے کے بارے میں اگر دلیل بھی کوئی دے دے کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ بکرا کسی سنی نے ذبح کیا ہے، پھر بھی 10 بار سوچتے ہیں کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے۔ اور یہ تصور، یہ ذہن بناتے تھے وہاں ہم لوگوں کا کہ مرغا مسلم تو گھر پہ بھی کھا سکتے ہیں، یہاں 2 ہفتے کا وقت ملا ہے تو کیوں عبادتوں کو ضائع کریں، کیوں شک والے کھانے کھائیں، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کی دکان سے لائے ہیں۔ زیادہ تر بکرے اور مرغے کی دکانیں رافضیوں کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دکان سے مرغے ذبح کرا کے لائے ہوں، ہو سکتا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ آج جہاں سے گوشت آیا ہے وہ پکا رافضی ہے، مگر سنیوں میں گھسا ہوا ہے، تو ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ عالم ہوا کہ دال اور چاول روٹی شہد کے ساتھ وہاں کھاتے تھے۔ ایک بار لنگر کھانے میں گئے تو کہا کہ دال ہی کھاؤ، کیونکہ میں نے آج پوچھ تاچھ کی ہے کہ گوشت کہاں سے آیا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ ذبح کرنے والا مشکوک ہے، تو آج گوشت نہیں کھائیں گے، دال کھاتے ہیں۔ جب دال نکالی گئی تو دال میں گوشت کے کچھ ریشے اور کچھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو کل کے بچے ہوئے تھے شاید دال میں، وہ ان گوشت کو ملا دیا گیا۔ کہا آپ دیکھو اس میں بھی گوشت آ گیا، تو کیا کریں؟ کہا نکل چلو۔ اللہ اکبر! یہ طریقہ ہے اولاد غوث البراء کا، یہ عالم ہے۔ لوگوں نے تو مدینہ طیبہ میں، شہر مکہ میں، وہابیوں کی دکانوں پر ایسے پلپلے مولویوں کو بوٹیاں اڑاتے ہوئے دیکھا جو سینہ تان کا ہندوستان میں چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں خانقاہی عالم ہوں، میرا باپ پیر تھا، دادا پیر تھا، پردادا پیر تھا۔ ان کو وہابیوں کے ہوٹلوں میں گوشت علل اعلان کھاتے ہوئے پایا گیا ہے۔ کیا کہیے گا؟ احتیاط نہیں ہے اور ولی بن گئے۔ اور حرام، یہ مشتبہ چیز تو مشتبہ چیز ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں ذبیحہ یہ حرام ہے اور فلاں وہابی نے کیا ہے، پھر بھی گوشت دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور کہلاتے ہیں پیر زادہ، اور کہتے ہیں دادا بابا سب پیر تھے، میں وہ ہوں وہ ہوں، ایسا عالم ہوں، ایسا پیر ہوں، میرے باپ کے 1 لاکھ مرید ہیں، لیکن احتیاط نہیں ہے کھانے پینے میں۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، مگر ولایت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے۔ ولایت کے لیے حرام تو حرام ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی لازم ہے۔ جو شک والی چیزوں کے قریب جاتا ہے، استعمال کرتا ہے، یقین جانیے متقی نہیں ہے وہ۔ جب متقی نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حلال کھانا ضروری ہے،
مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے ولایت کے لیے۔ تقویٰ کی مثالیں آپ پڑھیں، اس ناچیز نے کتاب مرتب کی جس کا نام عظمت اولیاء ہے، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ کتاب مرتب کیا، میں اپنے آپ کو مصنف نہیں کہتا، میں اس کا حقدار بھی نہیں ہوں، مرتب کہیں تو مناسب ہے کہ چند کتابیں دیکھ داکھ کر حوالے ڈھونڈ کر پہلے کچھ کاپیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر جمع کر کے ترتیب دیتے ہیں تو مرتب ہیں۔ مصنف تو ماشاءاللہ اور بڑے بڑے علماء ہیں، مصنف کے اگر حقدار ہیں اور واقعیتاً حقدار ہیں تو حضور تاج الشریعہ ہیں۔ ایسے ایسے عنوانات پہ قلم چلائے کہ اچھے اچھے پانی چھوڑ دیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی ضرورتاً، اور ہم نے جو کتابیں لکھی اپنی طبیعت سے کہ فلاں عنوان پہ لکھ ڈالیں، فلاں پہ لکھ ڈالیں، لیکن تاج الشریعہ نے انہی عنوانات پہ قلم چلایا جو وقت کی ضرورت بن کر آپ کے سامنے آیا۔ ضرورت پڑی کہ حضور سرور کائنات کے والدین ایمان والے ہیں، اسے ثابت کرنا ہے تو آپ نے قلم چلایا۔ حضور تاج الشریعہ نے ٹائی کے معاملے میں قلم چلایا کہ ٹائی پہننے کی حقیقت کیا ہے، شریعت میں کیا حکم ہے۔ ان کی کتابیں ضرورت کے تحت لکھی گئی ہیں، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ طاہر القادری نے 500 کتابیں لکھی ہیں اور 500 کتابوں کا مصنف ہے اور اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو میں نے ایک بار چیلنج کیا کہ اس نے 500 کتابیں لکھا ہے، آپ مجھے کتاب لکھنے کے لیے چھوڑ دو اور کتاب کی لائبریری میرے سامنے رکھ دو، تو میں 500 نہیں تمہارے سامنے 1000 کتاب لکھ کر پیش کر دوں گا۔ ایک ادنا غلام تاج الشریعہ کا دعویٰ ہے، کیونکہ یہ ساری کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ کتابیں جمع کرو تعداد بڑھاؤ، جمع کرو تعداد بڑھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں ایک رات میں ترتیب دے کر رات بھر محنت کر کے صبح صبح ایک کتاب کا مصنف میں بن سکتا ہوں، یہ علماء بن سکتے ہیں ایک رات کی محنت میں، چاہے وہ کتاب 50 صفحات پر مشتمل ہو، 60 پر ہو یا 100 پر ہو، یا پھر 16 پیج ہی کی کتاب ہو۔ آج کل کتنے مصنفین ہیں سوشل میڈیا پہ کہ 16 پیج بھیج دیتے ہیں، ٹائٹل بنایا اور وائرل کر دیا۔ جتنی کتابیں لکھی جا رہی اتنے پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، اب صبح سے شام تک 80 کتاب آ جاتی ہے لکھ لاکھ کر کے، یہ کیفیت ہے۔ تو اب طاہر القادری کیا، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مگر ادنا غلام تاج الشریعہ اگر چاہے تو ایک رات میں ایک کتاب لکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب لکھنے کا طریقہ الگ ہے، یہ تعداد بڑھانا ہے، کتاب کی فہرست میں نام بڑھانا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بخاری شریف اٹھا لو، مترجم بھی غیر مترجم بھی کتاب سامنے ڈالو، نقل کرو، ایک کتاب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتوار کو ایک کتاب، پیر کو دوسری کتاب، منگل کو تیسری کتاب، اس طرح چاہیں تو ادنا غلام تاج الشریعہ 500 کیا ہے 700 کتابوں کی ترتیب دے سکتا ہے۔ میرے آقا کے دیوان و وقت بہت کم ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں وقت آپ کا ضائع کر دوں۔ رات میں ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا تھا جے پور میں ہمیں مرید ہونا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، ٹھنڈی زیادہ ہے، اور ٹھنڈی زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی چلیے۔ اب ان میں سے 2-3 کہہ رہے چلیے ایک کو مرید ہونا ہے، تو آٹو لے کر بھگ گئے وہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے بائک پہ کسی کو لائے تھے لاد کر، وہ بائک والے بھاگ گئے، تو بہت سارے لوگ چلے گئے، انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے۔ تو ایسا نہ کہیں ہو جائے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جیلانی میاں سرکار کے مریدین ہیں اور بہت سارے لوگ ہونا چاہتے ہیں۔ رات میں ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ صاحب محفل جو کروا رہے تھے وہ بھی سادات میں سے ہے، انہوں نے ملتے ہی کہا کہ تبرک اگر مل جائے، جیلانی میاں سرکار کا تبرک مل جائے، اگر خلافت مل جائے میرے بیٹے کو تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میں نے کہا کیا کہوں، جواب میں کیا کہوں، تو میں نے کہا میں 10 سال سے 100 مرتبہ مانگ چکا ہوں، 10 سال سے ہوں ساتھ میں، سال میں 10 بار مانگتا ہوں، تو ملا کے 100 بار ہو گئے، 10 سال میں 100 بار مانگ چکا ہوں، اب تک کوئی اشارہ ہی نہیں ملا، اور ایسا اشارہ بھی نہیں ہے کہ شاید خلافت ملنے والی ہو۔ 100 مرتبہ اپنے لیے مانگ چکا ہوں، تو آپ کے لیے کیا مانگوں، میں خود ہی پریشان ہوں۔ پھر بھی کہا نہیں آج بول کر تو دیکھ لیجیے، چونکہ میں سادات میں سے ہوں تو میں نہیں بولا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اتفاق کی بات کہیے کہ تقریر میں خلافت ہی کے بارے میں آپ نے کچھ کہہ دیا، تو میں بہت شرمندہ ہوا کہ وہ کیا سوچے ہوں گے کہ میں نہیں کچھ کہا ہوگا، حالانکہ میری بات بالکل نہیں ہوئی۔ خلافت کے بارے میں آپ نے کہا کہ خلافت دینے کا دور ہے، ایک رات میں 50 خلیفہ بنا دیے جاتے ہیں، اہل ہو نا اہل ہو، بے نمازی ہو۔ بعضوں نے تو بیداری والے کو بھی خلافت دے دیا، داڑھی نہیں ہے بالکل، روزانہ کرتے ہیں وہ، پورا چاقو چلاتے ہیں، ان کو بھی خلیفہ بنا دیا، افسوس کی بات ہے۔
فرمایا آپ نے کہ خلافت دینے کا دور ہے، جس کو پاتے ہیں دے دیتے ہیں، حالانکہ خلافت ایک امانت ہے۔ قیامت میں اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اتنی بڑی امانت کس کے حوالے کی؟ یہ تقریر آپ نے خود سے کی، میری بات ہوئی نہیں، اور جب کوئی بات ہوئی نہیں تو میں کچھ نہیں بولا، لیکن میں بڑا شرمندہ ہوا۔ سی اے صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے، ایک تو میں نے کہا تھا، اوپر سے پتہ نہیں انہوں نے ہی کچھ کہہ دیا ہوگا کہ خلافت مت دو۔ خیر، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر بتائے ہوئے یہ اولیاء اللہ جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دلوں کے راز سے واقف بھی ہوتے ہیں، بعض احوال منتشر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی معیت اختیار کیجئے، اچھے پیروں کا دامن تھامیے۔ اچھے پیر کون ہیں آپ اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں جانچنے کا، ناپنے کا طریقہ مشہور ہے کہ ہر آنے جانے والے کو مسلک اعلیٰ کی کسوٹی پہ تولیے۔ اگر وہ اچھا نکلے، اگر وہ صحیح کھڑا اترے تو آپ دامن تھام سکتے ہیں، آپ ان کے مرید بن سکتے ہیں، آپ ان کے غلام بن سکتے ہیں، مگر ذرا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہو تو آپ ان کو اپنے درمیان سے ایسے اٹھا کر پھینک دیں جیسے دودھ میں گری مکھی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور اب تو میں یہ بھی کہتا ہوں اضافہ کر کے کہ اس وقت اس دور میں تابع شریعہ کے فتووں کو حق جاننے والا بھی بے شک، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا ہے۔ کرام ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سردار عبد القادر جیلانی میاں زندہ باد۔ پیغام تاج الشریعہ، فتاوی تاج الشریعہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بے شک، یہ تو بات اس میں ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ الگ سے واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ جن کے دامن کو تھامیں، ان کو آپ پہچانیں، مسلک رضا کے بارے میں کچھ پوچھیں، اچھا جواب دے دیں، پھر بعد میں اور اضافہ کریں کہ آپ کا ان فتووں کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور تاج الشریعہ نے دیا۔ واہ، اگر مسکراہٹ ہو، خوشی کا اظہار ہو، دیوانگی کا اشارہ ہو، اور یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے فتووں کو حق سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو آپ پھر دل کھول کر قریب ہو جائیں، اور موقع ملے تو تلوہ بھی آپ چومیں، کیونکہ ایسے پیر کی ضرورت ہے۔ لیکن بلا ضرورت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سید نہیں، فلاں بھی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے غیر سید بن بیٹھے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صحیح النسب سادات میں بھی شک کریں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گھر میں جا کر وہ شجرہ دکھائیں گے۔ آپ کہیں کہ ہم کو دیکھنا ہے تو آپ کے گھر پہنچ جائیں، وہ کہیں تو ان کے گھر پہنچ جائیں۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے کسی سید کے شجرہ کو تو آپ چل کر آئیے اور دیکھیے۔ کالپی شریف میں آنا ہے تو وہاں آئیے۔ وہاں کانفرنس میں جب میں نے وہ کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے تذکرہ اولیاء کالپی، تو حضور غیاث قبلہ کھڑے ہوئے کہا دیکھو شجرہ میرے پاس تھا، میری کتابیں، میرے خاندان کے احوال، ضیاء محمدی، مرعت محمدی وغیرہ کتابیں ہیں، لیکن یہ قلمی نسخوں میں یہ کتابیں موجود تھی، لیکن آج ایسی کتاب آ گئی ہے جس میں میرا شجرہ نسب بھی ہے، آؤ کسے دیکھنا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب 2000 نہیں 3000 چھپائی گئی تھی، کا دیکھنا اب، کیونکہ بعض لوگ ایسے سید پہ بھی کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو واقعتاً سید ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، مشائخ کہہ رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، ایسے سادات کو آنکھ بند کر کے آپ اپنا آقا جانیں، اور مزید یہ کہ وہ سادات جو مسلک رضا کے علمبردار ہیں، جہاں جاتے اپنی بات کم کرتے ہیں، اپنے گھر کی تعریف کم کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو رضا رضا کرتے ہیں، بات آتی ہے تو تاج الشریعہ کرتے ہیں۔ تو پھر ایسوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں۔ میرے آقا غوث البراء پیر ماں پیر جہاں کے نسل پاک سے ہیں، اور یہاں تو 9 سال سے تشریف لا رہے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب غوث البراء سے ملتا ہے۔ غوث العظم پیر ماں کے سب سے بڑے بیٹے جن کا نام حضرت سیف الدین عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے بڑے شہزادے ہیں، ان کی نسل پاک سے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام جن کا نام نامی سید سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی نسل پاک سے ہے۔ ان کے جد کریم جن کا لقب مجمع البرکات سید السادات ہے، اور نام
سید احمد قادری سجادہ البغدادی، وہ بغداد معلیٰ سے تشریف لائے تھے۔ سیدنا مجمع البرکات سے غوث عالم کے درمیان میں 10 پشتے ہیں۔ سیدنا مجمع البرکات جو آپ کے جد کریم ہیں ہندوستان میں کوکن کے علاقے میں، جہاں سے گوا قریب ہے، جگہ کا نام مسورہ شریف ہے، وہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے، اور وہ خانقاہ وہ بارگاہ آج کی نہیں ہے بلکہ 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بغداد سے تشریف لائے، وہیں پہ بحر عرب بھی ہے، جہاں جو گوا میں سمندر ہے وہ بحر عرب ہے، تو وہ وہی سمندر مسورہ شریف میں بھی ہے، اور جزیرہ پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ سرکار مجمع البرکات سے غوث اعظم کے درمیان میں 7 پشتے ہیں، یعنی مجمع البرکات 11ویں پشت میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور مجمع البرکات سے جیلانی میاں سرکار تک بھی غالباً 10 پشتے ہیں، سبحان اللہ۔ 21ویں پشت میں جیلانی میاں سرکار غوث الورا کے شہزادے ہیں، غوث الورا کے لال ہیں، اور ایسے سید ہیں جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، واسطہ بھی ہیں، زہد و ورع والے بھی ہیں، اور مسلک رضا کے علمبردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہتوں نے دیکھا، میں تو حضور والا کی شادی میں نہیں گیا تھا، سرکار تاج الشریعہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ کیا صاحب زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ آپ کی میں اس لیے نہیں آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ آپ مرید بنیں، دھکا مار کے مرید بنانا اچھا بھی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ یہ دھکا مارو، اس سے گاڑی میں پیٹرول ختم ہو تو دھکا دو، چلو ایسا کام کرنا غلط ہے۔ آپ کی مرضی، دل چاہے تو ہو جانا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جہاں جاؤ بولتے مرید بناؤ، مرید پڑھاؤ، مرید پڑھاؤ، کہتے ہیں یہ دکان چل رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو دکانداری کرتے ہیں، پیر کی قابلیت نہیں ہے، پیر کی شرائط نہیں ہے، پیر ہونے کے لائق نہیں ہے، یا سلسلہ متصل نہیں ہے، یا فاسق مومن ہے، یا غیر عالم ہے، ایسے کے لیے ٹھیک ہے اگر کوئی پیر کامل ہو، جیسے اس زمانے میں بہت سے کبیر ہیں، قائد ملت ہیں، جیلانی میاں سرکار ہیں، تو ایسوں کے لیے کیا سوچنا، آنکھیں بند کر لو اور دامن کو تھام۔ زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، حق ہے، بے شک۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ میں مرید بنانے کے لیے، مرید تو ماشاءاللہ بہت ہیں، مجھے گنتی نہیں معلوم ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جیلانی میاں سرکار اولاد غوث الورا سے ہیں، اور جو بھی سید ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ مسئلہ علماء سے آپ سنتے ہیں کہ سید یہ بھی کر دے تو بھی واجب کافی، اس طرح کے مسائل بہت سنتے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیے جو سید واقعتاً صحیح النسب ہیں ان کے بارے میں برا نہ سوچیں، ان کے خلاف نہ بولیں، ان کے بارے میں بہکی باتیں نہ کریں۔ بہت سارے مواقع سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر پروگرام کی تاریخ لے لیے، کسی وجہ سے نہیں آئے تو برائی شروع ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو برائی شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ ان معاملات سے دور رہیے۔ جو سید مسلک رضا کے علمبردار ہیں، مسلک رضا کے تبلیغ و ارشاد کے لیے دورے کرتے ہیں، پیغام تاج الشریعہ کو عام کرتے ہیں، اور خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں، ایسے سادات کی تعظیم کیجیے، ان کے پیچھے چلیے، صحبت اختیار کیجیے، کیونکہ سید کا عالم یہ ہے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لآل بیتی و اصحابی۔ اے لوگو، تم میں کا پل صراط پہ سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اطہار اور صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ خالی اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو پل صراط پہ ہوا کی طرف دوڑ کے چلا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا میرے آقا نے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، میرے گھرانے والے سے محبت کرنے والا ہوگا، دونوں کی محبت ہوگی تبھی وہ کامیاب ہوگا، پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اسی پیغام کو سرکار اعلیٰ نے اپنے زبان میں اشعار میں یوں پیش کیا، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ۔ اب وقت نہیں ہے، اور وہ بھی میرے عنوان کے آگے بعد میں دیکھا یہ میرے لیے کیا ہے، تو جیلانی میاں سرکار کے آباء و اجداد کی فضیلت، یہ عنوان۔ تو میں نے کہا اگر یہ پہلوانا ہی تھا تو پہلے بھیج دیے ہوتے۔ جیلانی میاں سرکار
کی موجودگی میں کوئی ان کی تعریف کرے یا ان کی کوئی عظمت و شان بیان کرے. بہت سارے لوگ تو کیا ہے کرامتوں کے پل باندھ دیتے ہیں, کوئی شان نہ ہو خوبی نہ ہو پھر بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. میری عادت نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا. آخری بات, یہ ایسے خلیفہ تاج الشریعہ ہیں کہ جب نکاح ہوا تو تاج الشریعہ نے بلایا. جب پہلا شہزادہ دنیا میں آیا تو کان میں اذان دینے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے پیر تاج الشریعہ ہیں. آپ اندازہ لگا لو کہ جیلانی میاں سرکار کی شخصیت اور آپ کی عظمت کا عالم کیا ہے. السلام علیکم.